بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم for class students. How are you all? I hope with the grace of Allah you all will be fine. Today we will do reading of Islamiyat, Bab Psalms, سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبق نمبر 4 ہجرت حبشہ. جی ہجرت کا میننگ تو سب بچوں کو پتہ ہے نا، ہجرت کسے کہتے ہیں؟ جی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کو ہجرت کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنا گھر بار اور وطن چھوڑ کر دوسری جگہ جا کر رہنے کو ہجرت کہتے ہیں. اور حبشہ کیا ہے؟ حبشہ براعظم افریقہ کا ایک ملک ہے. جب مکہ میں مسلمانوں پر ظلم و ستم حد سے زیادہ بڑھ گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اجازت دی کہ جو مسلمان چاہیں وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں. Yes students, now we will start reading of this chapter. اللہ کی خاطر اپنا گھر اور وطن چھوڑ کر دوسری جگہ جا بسنے کو ہجرت کہتے ہیں. Underline the word وطن and write its meaning ملک. Underline the word جا بسنے and write its meaning رہنے، یعنی کہ دوسری جگہ رہنے کو ہجرت کہتے ہیں. جب مسلمانوں پر مشرکین مکہ کے ظلم و ستم کی کوئی انتہا نہ رہی. Underline the word ظلم و ستم and write its meaning زیادتی. Underline the word انتہا and write its meaning حد. مشرکین مکہ کے ظلم و ستم کی کوئی حد نہ رہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اجازت دی کہ جو مسلمان چاہیں حبشہ ہجرت کر جائیں، کیونکہ وہاں کا حکمران. Underline the word حکمران and write its meaning بادشاہ، کیونکہ وہاں کا حکمران نجاشی ظالم نہیں ہے. حبشہ کے بادشاہ کا کیا نام تھا؟ نجاشی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ جو مسلمان چاہیں وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں، کیونکہ وہاں کا بادشاہ نجاشی ظالم نہیں ہے. پہلی ہجرت حبشہ. ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نبوت کے 5ویں سال 11 مردوں اور 4 عورتوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی. ان مہاجرین میں Underline the word مہاجرین and write its meaning ہجرت کرنے والوں میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور ان کی زوجہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھیں. Underline the word زوجہ and write its meaning بیوی، یعنی کہ جن لوگوں نے ہجرت کی ان میں حضرت عثمان اور ان کی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھیں. حبشہ براعظم افریقہ کا ملک ہے. آج کل اس کا نام ایتھوپیا ہے. وہاں مسلمان اطمینان کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے. Underline the word اطمینان and write its meaning سکون. Underline the word گزار رہے تھے and write its meaning بسر کر رہے تھے کہ یہ خبر پھیل گئی، اطلاع پھیل گئی کہ مکہ والے سب مسلمان ہو گئے ہیں. یہ سن کر مسلمان حبشہ سے واپس آ گئے، لیکن مکہ پہنچ کر پتہ چلا کہ یہ خبر غلط ہے. اب کفار مکہ کا ظلم پہلے سے بھی بڑھ گیا. Underline the word ظلم and write its meaning ناانصافی. ان کا جو ظلم و ستم تھا وہ پہلے سے بھی زیادہ ہو گیا، یعنی کہ انہوں نے یہ جھوٹی خبر پھیلا دی کہ مکہ کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں. تو جو لوگ ہجرت کر کے گئے تھے وہ واپس آ گئے، لیکن جب واپس آئے تو انہیں پتہ چلا کہ یہ خبر غلط ہے. تو اس کے بعد مکہ والوں نے ان ہجرت کرنے والے لوگوں پر پہلے سے بھی زیادہ ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا. دوسری ہجرت حبشہ. نبوت کے 6 سال دوبارہ 83 مردوں اور 17 عورتوں نے حبشہ کی جانب ہجرت کی. Underline the word جانب and write its meaning طرف، یعنی کہ دوسری ہجرت جو تھی وہ 83 مردوں اور 17 عورتوں نے حبشہ کی جانب کی. قریش مکہ کو جب مسلمانوں کی روانگی کا علم ہوا تو وہ غضبناک ہو گئے. Underline the word غضبناک and write its meaning سخت غصے میں آ گئے. انہوں نے مسلمانوں کا تعاقب کیا. Underline the word تعاقب and write its meaning پیچھا کیا. لیکن خوش قسمتی سے مسلمانوں کو حبشہ جانے والی تیار کشتی مل گئی. اس پر سوار ہو کر وہ حبشہ پہنچ گئے. حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے ان لوگوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا. Underline the word سلوک and write its meaning برتاؤ. حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے ان لوگوں کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کیا، بہت اچھا رویہ رکھا، اور یہ لوگ امن و امان سے وہاں رہنے لگے. امن و امان سے، سکون سے. قریش مکہ کو مسلمانوں کا امن و سکون پسند نہ آیا اور انہوں نے ایک سازش کی. Underline the word سازش and write its meaning چال چلی، یعنی کہ قریش مکہ کو یہ بھی
پسند نہ آیا کہ مسلمان وہاں امن و سکون سے رہ رہے ہیں، اس لیے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف سازش کی۔ جب قریش مکہ نے دیکھا کہ وہ دوبارہ مسلمان حبشہ جا کر امن و امان سے رہنے لگے ہیں تو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف دوبارہ ایک سازش کی، یعنی کہ چال چلی۔ اب ہم دیکھیں گے کہ ان کی سازش کیا تھی۔ کفار مکہ کی سازش: مشرکین مکہ نے 2 افراد پر مشتمل ایک وفد کو بہت سے تحفے دے کر نجاشی کے پاس بھیجا۔ انڈرلائن دا ورڈ وفد اینڈ ایٹ اٹس میننگ گروہ۔ 2 افراد کا جو گروہ تھا ان کو بہت سے تحائف دے کر نجاشی کے پاس بھیجا اور درخواست کی، انڈرلائن دا ورڈ درخواست اینڈ ایٹ اٹس میننگ گزارش کی کہ یہ لوگ ہمارے مجرم ہیں اور انہیں اپنے ملک سے نکال دیں۔ نجاشی نے دریافت کیا، انڈرلائن دا ورڈ دریافت اینڈ ایٹ اٹس میننگ معلوم کیا کہ ان لوگوں نے کیا جرم کیا ہے۔ نجاشی نے جب یہ جاننا چاہا کہ ان لوگوں کا جرم کیا ہے، کیا غلطی کی ہے انہوں نے، تو وفد کے افراد نے جواب دیا کہ ان لوگوں نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر ایک نیا دین اختیار کر لیا ہے، اپنا لیا ہے۔ یہ سن کر نجاشی نے مسلمانوں کو دربار میں بلایا تاکہ ان سے وضاحت طلب کرے، انڈرلائن دا ورڈ وضاحت طلب کریں اینڈ ایٹ اٹس میننگ جواب مانگے، یعنی کہ ان سے پوچھ سکے کہ کیا یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے تقریر کرتے ہوئے کہا: اے بادشاہ، ہم ایک جاہل قوم تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، انڈرلائن دا ورڈ مردار اینڈ ایٹ اٹس میننگ مردہ جانور کھاتے تھے، گناہوں کے عادی تھے، انڈرلائن دا ورڈ گناہوں اینڈ ایٹ اٹس میننگ برے کاموں کے عادی تھے، بھائی بھائی پر ظلم کرتا تھا۔ ہم اسی حالت میں تھے کہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر کرم ہوا، انڈرلائن دا ورڈ کرم اینڈ ایٹ اٹس میننگ رحم ہوا، اور اس نے ہم میں سے ہی اپنا رسول بھیجا، اس نے ہمیں اللہ کے سچے دین کی طرف بلایا، سچے دین اسلام کی طرف بلایا، ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا، انڈرلائن دا ورڈ عبادت اینڈ ایٹ اٹس میننگ بندگی کرنے کا حکم دیا، پاک دامنی اور صلہ رحمی کی تعلیم دی، پاک دامنی یعنی کہ خود کو پاک رکھنے کی، اور صلہ رحمی دوسروں پر رحم کرنے کی تعلیم دی، ہر برائی اور گناہ سے بچنے کو کہا۔ ہم اس نبی پر ایمان لائے اور اس کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے لگے تو ہماری قوم ہماری دشمن بن گئی، ہم ان کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر آپ کے ملک آ گئے۔ اے بادشاہ، ہمیں امید ہے کہ یہاں ہم پر ظلم نہیں ہوگا۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کی طرف سے یہ تقریر کی جب نجاشی نے ان کو دربار میں جواب مانگنے کے لیے بلایا تھا۔ نجاشی یہ باتیں سن کر بہت متاثر ہوا۔ وفد کے افراد نے ایک نئی ترکیب سوچی، انڈرلائن دا ورڈ ترکیب اینڈ ایٹ اٹس میننگ چال۔ انہوں نے ایک نئی چال سوچی اور نجاشی سے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ ان مسلمانوں سے حضرت عیسیٰ رضی اللہ عنہ کے بارے میں پوچھیں۔ جواب میں حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے سورۃ مریم کی آیات تلاوت کی جن میں بتایا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے اور اللہ کے رسول ہیں۔ قرآن کی یہ آیات سن کر نجاشی رونے لگا۔ اس نے ایک تنکا اٹھا کر کہا: خدا کی قسم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو انہوں نے کہا وہ سچ ہے اور اس تنکے کے برابر بھی نہ زیادہ ہے نہ کم۔ اس طرح کفار مکہ کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، انڈرلائن دا ورڈ ناکامی اینڈ ایٹ اٹس میننگ مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ Yes students, now we will solve exercise of this chapter. سرگرمی نمبر 1 ہے ہماری، درج ذیل سوالوں کے جواب دیں۔ Question number 1 is: پہلی ہجرت حبشہ کس سال ہوئی؟ Answer is: پہلی ہجرت حبشہ نبوت کے 5ویں سال ہوئی۔ Question number 2 is: مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کیوں کی؟ Answer is: مشرکین مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ Question number 3: دوسری ہجرت حبشہ میں کتنے مسلمان تھے؟ Answer is: دوسری ہجرت حبشہ میں 13 مرد اور 17 عورتیں شامل تھیں۔ Question number 4: حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے کون سی سورت کی آیات بادشاہ حبشہ کے سامنے تلاوت کیں؟ Answer is: حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے سورت مریم کی آیات بادشاہ حبشہ کے سامنے تلاوت کی۔ Question number 5: قرآن کی آیات سن کر نجاشی نے کیا کہا؟ Answer is: قرآن کی آیات سن کر نجاشی رونے لگا۔ اس نے ایک تنکا اٹھا کر کہا: خدا کی قسم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو انہوں نے کہا وہ سچ ہے اور اس تنکے کے برابر بھی نہ زیادہ ہے نہ کم۔
سرگرمی نمبر 2، مناسب الفاظ سے خالی جگہ پر کریں۔ نمبر 1، اللہ کی خاطر اپنا گھر اور وطن چھوڑنا ڈیش کہلاتا ہے، ہجرت کہلاتا ہے۔ نمبر 2، پہلی بار ہجرت حبشہ کرنے والے لوگ لوٹ آئے کیونکہ خبر پھیل گئی کہ ڈیش مسلمان ہو گئے ہیں، مکہ والے مسلمان ہو گئے ہیں۔ نمبر 3، نجاشی کے دربار میں مسلمانوں کی طرف سے ڈیش نے تقریر کی، حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے تقریر کی۔ نمبر 4، کفار مکہ کے وفد نے نجاشی کو کہا کہ مسلمان ہمارے ڈیش ہیں، انہیں یہاں سے نکال دیں، ہمارے مجرم ہیں۔ نمبر 5، حضرت عیسیٰ رضی اللہ عنہ حضرت مریم علیہ السلام کے ڈیش ہیں، بیٹے ہیں۔ سرگرمی نمبر 3، کالم الف اور کالم ب میں دی گئی متعلقہ معلومات کو لکیر کے ذریعے آپس میں ملائیں۔ نمبر 1، وہ ایک تنکے کے برابر، کم نہ زیادہ، نجاشی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہا۔ نمبر 2، قریش کا وفد ناکام لوٹا۔ نمبر 3، قرآن کی تلاوت سن کر نجاشی متاثر ہوا۔ نمبر 4، مسلمانوں کی حبشہ کی طرف ہجرت 2 بار۔ نمبر 5، اے بادشاہ ہمیں امید ہے کہ آپ کے ملک میں ہم پر ظلم نہ ہوگا۔ سرگرمی نمبر 4، نیچے دی گئی خالی جگہ پر حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی تقریر میں بیان کردہ جاہلیت کے دور کی 3 برائیاں لکھیں۔ کیا برائیاں تھیں جاہلیت کے دور کی؟ بتوں کی عبادت کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، گناہوں کے عادی تھے۔ Yes students, Alhamdulillah we have completed this chapter. Now you will learn it carefully. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔